من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کے رشد و ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو بھیجے۔ جب جب انسانیت ڈگمگائی، جب جب کفر شرک نے اپنے پیروں پہ کھڑا ہوا، تب تب اللہ تبارک و تعالی نے ایک رسول یا نبی کو بھیجا۔ رسول یا نبی کا کام اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا۔ رسول اور نبی یہ شروع ہی سے کچھ اس طریقے سے ہوتے جو عام بچے عام انسان سے اخلاق، آداب، ادوار میں فرق رہتا ہے۔ ان کو وقت مقررہ پر نبی بنائے جاتے ہیں، پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پیغام کو جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے اللہ کے بندوں کو امانت اور دیانت کے ساتھ پہنچا دیتے ہیں۔ اس میں ذرہ برابر خیانت نہیں ہوتی ہے۔ جو جو احکام انہیں ملتا ہے وہ احکام بندوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ اس کے لیے چونکہ حق بات ہوتی ہے، اس کے لیے انہیں حد سے زیادہ تکلیفیں، مار، گالیاں، تہمتیں، ظلم، جبر و زیادتی، یہ ساری چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب کا یہی حال۔ میں عیسیٰ علیہ السلام کا نام اس لیے لے رہا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں اور کوئی رسول نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ کسی بھی نبی کو تکلیف نہ ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ سب سے زیادہ آزمائش انبیاء کرام کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ انبیاء کرام کو آزماتے ہیں، پھر جو ان کے قریب ہوتے ہیں، پھر جو اللہ تعالیٰ کے مقرب ہوتے ہیں، اس طریقے سے ان کے درجات کم ہوتے جاتے ہیں اور لوگوں سے ان کا درجات بڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ زیادہ آزماتے ہیں۔ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں پیدا ہوئے 570 سال، عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے 570 یا 73 سال کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شہر میں پیدا ہوئے۔ ایسے مقام پر پیدا ہوئے جہاں پر بتوں کی جھڑیاں لگی ہوئی تھی، پوجا کرنے کے لیے بتوں کی جھڑیاں لگی تھی۔ خود خانہ خدا کعبۃ اللہ میں
جسے ابراہیم علیہ السلام نے صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے بنایا تھا، اس کعبۃ اللہ کے اندر 360 معبودان باطلہ کو رکھا گیا تھا، سب کا الگ الگ نام تھا، کسی کا لات، کسی کا منات، کسی کا عزا، کسی کا حبل، ایسے الگ الگ نام تھے بزرگوں کے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آخری پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ خاتم النبیین کا مطلب نبوت کا آپ کے اوپر خاتمہ ہو گیا، آپ پر مہر لگا دی گئی، بات یہاں پہ ختم ہو گئی۔ خاتم کے معنی مہر کے بھی ہے، اسٹامپ، مہر لگا دی گئی۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں پیدا ہوگا، آپ آخری ہوں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول میں پیدا ہوئے، جس دور میں پیدا ہوئے، وہاں پر غربت کا دور ہے، فقر و فاقہ کا دور ہے، تعلیم تربیت مکہ والوں میں کچھ بھی نہیں ہے۔ مکہ میں نہ کوئی ایک مدرسہ ہے، نہ کوئی ایک اسکول ہے، نہ کوئی ایک کالج ہے، نہ کوئی یونیورسٹی، کچھ بھی نہیں۔ جس تہذیب و تمدن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ہوئی، کچھ بھی نہیں ہے وہاں۔ عجیب بات ہے، پیدا ہونے سے 6 مہینے پہلے باپ کا انتقال، ابھی 3 مہینے کا حمل ہے بی بی آمنہ کے پیٹ میں، باپ کا انتقال۔ 6 سال کی عمر ہوئے، ماں کا انتقال۔ اس بچے پر کیا گزرا، اور اگر وہ بچہ 2 جہاں کے سردار ہو تو اندازہ کرو اس پر کیا گزرا۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جا رہے تھے جہاد کے لیے، تو راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا قبر تھا، وہ پہاڑی کے اوپر ہے، وہ مٹی اٹھی نام کا کوئی چیز نہیں ہے، اس تنگ جگہ ہے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت بی بی آمنہ کا مدفن ہے، خبر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو حکم دیا کہ آج ہم یہیں قیام کریں گے، تو صحابہ کرام پہاڑی کے آس پاس میں اپنا ڈیرا ڈال دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی کے اوپر گئے اپنی والدہ کے خبر کے پاس۔ یہ کب کی بات ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر قریب 55-56 سال کی ہے۔ 40 سال کی عمر میں نبی بنے، نبوت کے بعد 13 سال مکہ میں رہے، کتنے ہو گئے؟ 53 سال ہو گئے۔ ہجرت کر کے مدینہ آئے، مدینے سے یہ واقعہ پیش آیا، تو کم سے کم 53 سال کے بعد تو ہوا ہوگا یہ واقعہ۔ 53 سال کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو صحابہ کرام نے، کچھ صحابہ کرام نے نوٹ فرمایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روضہ، اپنی امی کے قبر کے پاس ایسے یہاں پر ہاتھ ڈال کر کے، ایسا بنا کر کے اپنا منہ یہاں لگا کر کے، چھوٹے بچے جب ناراض ہوتے کیسے ہوتے،
اپنا ہاتھ یا گھٹنوں میں لگاتے ہیں، اس کے اوپر منہ لگا کر کے بیٹھے رہتے ہیں۔ بالکل یہی حالت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور رات بھر اپنے والدہ کے قبر کے پاس اسی حالت میں بیٹھے رہے، اپنی والدہ کی دعائیں خیر کرتے رہے۔ یہ ہے ماں باپ۔ یہ ماں باپ وہ دولت ہے جو انسان کو ایک مرتبہ ملتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دولت سے بھی محروم رہے۔ آپ کی پرورش دادا نے کیا، 8 سال یا 9 سال کے ہوئے دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ چچا ابو طالب نے کیا، لیکن چچا ابو طالب کے گھر بہت سارے بچے کچے رہتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنا جگاڑ کرنے لگے۔ لیکن چچا کے بہت پیارے تھے، چچا کو آپ بھی بہت چاہتے تھے۔ 25 سال کی عمر میں، 24-23 سال کی عمر میں آپ نے سفر کرنا شروع کیا، تجارت کرنا شروع کیا۔ 25 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب پہلا نکاح ہوا؟ ایک ایسی خاتون سے جو آپ سے 15 سال کی بڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی جوان، اور جو نکاح کر رہے ہیں وہ اس خاتون سے نکاح کر رہے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 سال بڑی ہے، جن کی جوانی ڈھلنے لگی ہے، بڑھاپا آنے لگا۔ اور یہ خاتون پہلے 3 مرتبہ یا 4 مرتبہ بیوہ ہو چکی ہے، ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے۔ 3 مرتبہ یا 4 مرتبہ بیوہ ہو چکی ہے یہ خاتون۔ اس خاتون سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا نکاح کیا۔ کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں۔ اسی سے حضرت خدیجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد نسل اسی سے چلی۔ اس خاتون سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبت، اتنی پیار کہ اس خاتون کی عظمت کو ہم سلام کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی معمولی قربانیاں اسلام کے لیے نہیں دی۔ نبوت ملنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ مکہ والوں کی بکریاں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں چند پیسوں کے لیے مکہ والوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا ہفتوں دنوں تک ادھر مکہ کے پہاڑیوں میں، مکہ سے باہر پہاڑیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہنا پڑتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شوہر کے لیے ٹفن لے کر کے جا رہی ہے، جو بھی تھا گھر میں بنا کر کے لے کے جا رہی ہے۔ غالباً یہ نبوت کے بعد کا واقعہ ہے۔ اپنے شوہر کے لیے ٹفن بنا کر کے لے کے جا رہی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جو خاتون آپ کے پاس آ رہی ہے، جو خاتون آپ کے پاس آپ کو ٹفن دینے کے لیے آ رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کون ٹفن دینے آ رہی ہے، جو خاتون آپ کے پاس ٹفن دینے کے لیے آ رہی ہے، تکلیف اٹھا کر کے آ رہی ہے، کنکروں کے چڑھ کر کے آ رہی ہے، پہاڑوں پہ چڑھ کر کے تکلیف اٹھا کر کے آ رہی ہے، اس کے اس ادا کو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آیا، اور اس کو کہیے کہ اللہ تعالیٰ اس خاتون کو سلام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس خاتون کو سلام کرتا ہے۔
یہ معمولی بات نہیں ہے. کسی سے اللہ تعالیٰ کہے کہ میں اسے سلام کرتا ہوں. یہ بہت دو چار لوگ ایسے دنیا میں گزرے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے, حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے, حضرت ابوبکر صدیق ہے, اور ایک دو صحابی ہے غالباً جن کو اللہ تعالیٰ نے سلام کیا ہے. تو میرے نبی نے اپنی جوانی اس خاتون کے ساتھ گزارا. 40 سال کی عمر میں نبی بنے. جو آپ پر جان چھڑکتے وہ آپ کے جان کے دشمن ہو گئے, آپ سے اپنے بیگانے ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا جانے لگا, مارا جانے لگا, پیٹا جانے لگا, کوسا جانے لگا, گالیاں دیا جانے لگا. ہر ظلم و ستم کا انتہا کر دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. مجبوراً شہر چھوڑ کر کے مکہ جانا پڑا. شہر میں رہنا تک دو بھر کر دیا مکہ والوں, دو بھر کر دیا, رہنا مشکل کر دیا مکہ والوں. مجبوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑ کر کے مدینہ جانا پڑا. مدینے سے اسلام کو بہت زیادہ جلدی ترقی ملی. مدینے میں حالانکہ صرف 10 سال رہے. ان 10 سالوں میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ہوئی ہے, یہ محنت پوری دنیا میں پھیلی اور دنیا کے بادشاہوں کو اسی 10 سالوں میں خطوط بھیجے گئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا, یہ تاریخ ہے. ظلم کرنے والوں کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی. طائف گئے, طائف والوں نے حد سے زیادہ مارا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو. طائف کا واقعہ تو آپ کو معلوم نہیں. اتنا مارا کہ پورا جسم لہو لہان ہو گیا. دشمن بھی دیکھ کر کے رو رہا تھا, دشمن کو بھی رحم آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے بسی کو دیکھ کر کے. ایسے وقت میں جبرائیل علیہ السلام آئے, آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ریکویسٹ کیا کہ اگر آپ کہیں تو میں طائف کی بستی کے اندر ہاتھ ڈال کر کے اس کو پلٹا دیتا ہوں. قوم لوط کو جو عذاب ملی ایسی ملی تھی نا. حضرت جبرائیل علیہ السلام کیا کہ اپنا ہاتھ قوم لوط کی بستی کے اندر ڈالے, اس کو آسمان کے اوپر لے کے گئے, وہاں لے آ کر کے پلٹا دیا. یہاں بھی وہی ریکویسٹ کی, اللہ کے رسول آپ کی اجازت ہو تو میں طائف کی بستی کو ہی الٹا دیتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, نہیں, آج اگر یہ ایمان نہیں لایا تو کیا ہوا, کل ان کی اولاد ضرور ایمان لائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی طائف والوں کے لیے. اتنے مار کھانے کے بعد بھی طائف والوں کے لیے دعا کی. وہی دعا کا اثر ہے, آج طائف میں ایک بھی کافر نہیں ہے, پورے مسلمان ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھانے والے, آپ کے اوپر کوڑا کرکٹ ڈالنے والی ایک عورت ہے, ام جمیل, مکہ کی ایک عورت ہے ام جمیل. اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی حسد, اتنی نفرت تھی, اپنے گھروں کو جھاڑ کر کے اس میں جو کوڑا کرکٹ نکلتے تھے یہ لے کر کے راستے میں بیٹھ جاتی تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزرتے تھے یہ اپنے کوڑا کرکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالتے تھے. ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزرے, وہ عورت نہیں دکھی. دوسرے دن اسی راستے سے گزرے, پھر وہ عورت نہیں دکھی. تیسرے دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے میں بتاتا ہوں. تیسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے, ام جمیل تیسرے دن بنیں گے. لوگوں سے پوچھا کہ بھائی وہ عورت کہاں ہے جو میرے اوپر ہر دن کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی. لوگوں نے کہا کہ ام جمیل وہ تو بیمار ہے.
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اور عمر کو لے کر کے اس عورت کے تیمارداری کے لیے جا رہے ہیں، جو عورت آپ کے اوپر ہر دن کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی، اس کی تیمارداری کے لیے جا رہے ہیں۔ جا کر کے دروازہ کھٹکھٹایا، ام جمیل کی بیٹی دروازہ کھولی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، دائیں طرف ابو بکر صدیق، بائیں طرف عمر، فوراً دروازہ بند کری، بھاگی امی کے پاس۔ اس کی ماں بستر علالت میں ہے۔ امی جان کیا ہوا بیٹی؟ آج آپ کی خیر نہیں، آپ جس آدمی، دیکھو ان کی سوچ کیسی ہے بچی کی، آپ جس آدمی پر ہر دن کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی، وہ آدمی اپنے دوستوں کے ساتھ آپ کو مارنے کے لیے آئے۔ بیٹی کی سوچ، چونکہ بیٹی نے یہ سوچا کہ میری ماں جب ان کے اوپر ظلم کرتی تھی تو وہ بھی تو ظلم کا بدلہ لیں گے نا، آج وہ مارنے کے لیے آپ کو اپنے دوستوں کے ساتھ آئے۔ بیٹی کیا کریں گے؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہم امان لے لیں گے، ان سے معافی مانگ لیں گے۔ پھر دروازہ کھٹکھٹایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بیٹی دروازہ کھولی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بوڑھی ماں کے قریب گئی، جا کر کہنے لگی کیسی ہو اپنی جان، تمہاری طبیعت کیسی ہے اماں؟ یہ بات سن کر کے اس عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ میں جس کے اوپر ہر دن کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی، یہ میرے خبر خیریت پوچھنے آئے، جن کے کہنے سے میں یہ کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی وہ میری خبر خیریت پوچھنے ہی نہیں آیا، وہ میری خبر خیریت پوچھنے نہیں آیا۔ کتنا اچھا اور بھلا انسان ہے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اس عورت اور اس کی بیٹی دونوں ہی ایمان لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے اسلام پھیلا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے سے اسلام پھیلا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ کو اگر بیان کرے سالوں لگ جائیں گے، مہینوں لگ جائیں گے، ہم اور آپ بیان نہیں کر سکتے۔ آج مجھے یہ موضوع اس لیے اختیار کرنا پڑا کہ ہندوستان میں میرے آقا پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح سے الگ الگ طریقے سے میرے آقا کی ذات پر حملہ کیا جا رہا ہے۔ ابھی تھوڑی دن پہلے ایک گستاخ نے گستاخی کی اور وہ معاملہ بھی ٹھنڈا نہیں ہوا۔ ایک سوامی نرسمہ یتیمانند اور ایک سوامی ہے، اس نے بھی حال میں پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے ایسے الفاظ استعمال کیا ہے ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے، جن کی وجہ سے دنیا میں رونق ہے، جن کی وجہ سے یہ دنیا کو سجایا گیا، ان کو اس طریقے سے ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ اس نے یہاں تک کہا کہ دسہرے میں راون کو جلانا چھوڑ کر کے محمد کو جلاؤ، اس کی وجہ سے دنیا میں فسادات ہو رہے ہیں، بلاکار ہو رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو پہلے حق دیا ہے، اور تم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات میں کیچڑ اچھالتے ہو۔ تم خود اپنے ہسٹری کو دیکھو، یہاں تمہاری عورتوں کو، تمہاری ماؤں کو پورا بدن ڈھانپنے کی اجازت نہیں تھی۔ تمہارے باپ کا اگر انتقال ہو جائے تو تمہارے باپ کے ساتھ تمہاری ماں کو زندہ جلایا جاتا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو عزت دی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو عظمت دی، ان کو حصہ دیا، ان کو مقام دیا، ان کو مرتبہ دیا، یہاں تک کہ ان عورتوں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دیا۔ اس کو تم کہتی ہو کو عورتوں سے بلاکار کرنے کی وجہ؟ تمہارے رام جی 1608 نکاح کرے، شادی کرے، وہ چلے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیواؤں سے 11-10 بیواؤں سے نکاح کر دے، غلط؟
तुमको कोई हक नहीं पहुंचता है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस तरीके से उंगली उठाने की। तो ये हुकूमत के पुष्ट पनाही में ये सब हो रहा है। हुकूमत कुछ नहीं कर रहा है। अगर हुकूमत टाइट करे तो किसी भी स्वामी की इतनी हिम्मत नहीं है ऐसे बयानात देने की। पहले भी ऐसा नहीं हुआ। जब से ये फिस्ताई हुकूमत कर रहा है तब से ये कुछ लोग ऐसे हैं जो जहर उगल रहे। हुकूमत की पुष्ट बनाई उसको हासिल है। तो ऐसे वक्त में आपको और हमको हद से ज़्यादा अपने नबी के तौर तरीके, अपने नबी के सुन्नत को अदा करने की ज़रूरत है, जिसको मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए हमेशा छोड़ गए। उस सुन्नत को हमें और आपको इख्तियार करना है। जिस दौर में सुन्नतें मिट रही है उस दौर में एक सुन्नत को जिंदा करना 100 शहीद के शहादत के बराबर आपको और हमको सवाब है। दुआ है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला हमें हुर्मत अंबिया, इस्मत अंबिया की तौफीक फरमाए और अपने प्यारे हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह।